الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال في مقام آخر كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله يقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به رواه سنن ابن ماجہ وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سامعین محترم، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے پہلے عشرے کا پہلا جمعہ ہے. اس سے پچھلا جمعہ جو ہے وہ آغاز رمضان سے ایک روز قبل آیا تھا، اور میں نے آپ کے سامنے اس خطبے کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ باتیں کی تھیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری یوم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا تھا، جس کے اندر روزے کے فضائل بیان کیے گئے تھے. یہ یاد رکھیے گا کہ رمضان کے مہینے جو فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر ماہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں. سیام صوم کی جمع ہے، صوم روزے کو کہتے ہیں عربی میں. یہ جو روزے رمضان المبارک کے مہینے کے فرض کیے گئے ہیں، یہ آپ پر ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ آپ سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگ جو پہلے امتیں گزری ہیں، پہلی قومیں گزری ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، یا اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، یا دیگر اقوام، چاہے وہ مصری ہوں، چاہے وہ یونانی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں. ہم سب کے ہاں دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت میں وہ روزے ان کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رکھا کرتے تھے، یا بعض صورتوں میں ابھی بھی رکھتے ہیں روزے، دیگر اقوام بھی. تو اس لیے قرآن مجید کے اندر یہ جو فرمایا گیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی اللہ ہی کی طرف سے ان پر فرض کیے گئے تھے. یہ کوئی آج اگر ہم پر روزے فرض ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ روزے رکھ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یاد رکھیے گا کہ 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے تھے. ایک روایت کے مطابق
تقریباً ہجرت کے 1.5 سال گزر جانے کے بعد جو شعبان کا مہینہ آیا تو 10 شعبان کو روزے فرض ہوئے. اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے جو بعد والی زندگی ہے تو روزے جب فرض ہوئے ہیں تو 9 سال جو ہے وہ ہر سال رمضان کے روزے رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو تقریباً 10 سالہ زندگی جسے ہم 9 سال 9 ماہ 9 دن کے طور پر اکثر بیان کرتے ہیں، یہ جو ہجرت کے بعد کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، اس میں 9 سال رمضان المبارک یعنی دوسرے سال ہی روزے شروع ہو گئے، تو دوسرے سے لے کر تقریباً 10ویں سال تک جو ہے وہ روزے آپ نے رکھے ہیں مسلسل. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے طور پر اور دیگر سال کے مہینوں میں بھی مختلف حیثیتوں سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں بالخصوص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی توجہ کے ساتھ، انتہائی دل جمعی کے ساتھ، انتہائی زور و شور کے ساتھ ہر طرف سے اپنی بہت سے معاملات سے توجہ جو ہے وہ ہٹا کر روزوں کے معاملات میں مشغول ہو جایا کرتے تھے ہر طرف سے. اور بعض اوقات تو بڑے سخت ایام بھی روزوں کے دنوں میں آئے ہیں، غزوات بھی رمضان المبارک کے مہینے میں، غزوات جیسے مارکے، غزوہ بدر جیسا مارکا رمضان المبارک کے مہینے میں، اور اسی طرح دیگر بھی بہت سے اہم مواقع جو ہیں وہ بہت سی روایات میں ملتے ہیں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بھی بڑے سنجیدہ نوعیت کے معاملات درپیش ہیں، مگر آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ روزے سے ہی ان کو جو ہے وہ نپٹا رہے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے کہ روایات سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضائل و برکات کا نزول زور و شور پر ہوتا ہے. تو جب اللہ کی طرف سے انعامات اللہ کی خصوصی توجہ کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ متوجہ ہوں، تو پھر ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنی دیگر بہت سی ترجیحات کو پس پشت ڈال کر روزوں اور روزے کے رمضان کے ایام کے دن اور راتوں میں جو مخصوص معاملات ہیں، عبادت کے معاملات ہیں، ان کی طرف زور و شور کے ساتھ متوجہ ہو. اور اس میں یہ بات بالخصوص شامل ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کا متن میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب، ان دونوں اصطلاحات کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھا ہے. ایمان اور احتساب یعنی حالت ایمان میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کو ہر طرح سے اپنا الہ، اپنا رب، اپنا سب کچھ مانتے ہوئے اسی کی رضا کے لیے خود احتسابی کرتے ہوئے رمضان کے یہ ایام روزے کی حالت میں گزارے. جس نے اس طرح سے رمضان کے دن گزارے اس کا اجر یہ ہے کہ اس کے سارے سابقہ گناہ معاف فرما دیے جائیں گے. غفر لہ، اس کے لیے معاف فرما دیے جائیں گے. ما تقدم من ذنبہ، اس سے پہلے کوئی بھی گناہ کیے ہیں، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہے چاہے وہ کبیرہ گناہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ کبیرہ گناہوں کے اثرات جو ہیں ان کے زائل ہونے میں وقت لگتا ہے، مگر یہ ہے کہ اگر کہہ لیں کہ کسی انسان کا کوئی حق اگر باقی نہیں ہے اور صدقے دل سے توبہ کر رہا ہے تو تب ہی جو ہے وہ ایمان قابل قبول ہوگا، تب ہی جو ہے وہ اس کی خود احتسابی کے متعلق جو ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے پورے جسم پر جو ہے وہ ہر اعتبار سے یہ چیک رکھا ہے، یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے پورے جسم پر جو ہے وہ کنٹرول کے ساتھ اپنے نفسانی جذبات کو جو ہے وہ قابو میں رکھتے ہوئے دن رات جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں گزارے ہیں، فرما برداری میں گزارے ہیں. تو اب یہ جو دن رات گزر رہے ہیں یقیناً یہ سابقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب بننے والے ہیں.
اور پھر یہ نہیں ہے کہ صرف سابقہ گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، اجر ہیں ہی بے شمار، اجر ہیں ہی بے شمار۔ روزے رکھنے کا جو اجر ہے، اس کا اگر ہم اندازہ کرنا چاہیں تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا، یہ جو حدیث کا متن جو میں نے آپ کے سامنے سے قبل جو ہے وہ رکھا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم، ہر آدم کا جو عمل ہے، ابن آدم کا جو ہر عمل ہے، یعنی ہر انسان جو بھی اعمال کرتا ہے، ہر عمل کی بات کی جا رہی ہے، وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے، وہ عمل جو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، نیکی، بھلائی، معروف کے ساتھ جڑتے ہوئے کیا گیا ہے، ہر وہ عمل، کل عمل ابن آدم یضاف، بڑھایا جاتا ہے، یضاف بعشرۃ امثالھا، یعنی 10 گنا سے لے کر الی 700 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ اس کا اجر کس قدر بڑھایا جاتا ہے؟ کوئی بھی عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے انسان کی، اور یہ امت مسلمہ کا شرف ہے، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ یعنی سابقہ امتوں میں سے کوئی فرد کوئی نیکی والا عمل کرتا تھا تو اس کو جو اس کا اجر ملتا ہے یا ملتا تھا، وہ جس قدر اجر ایک نیکی پر وہ 1 گنا اجر حاصل کرتا تھا، اس کی نسبت امت محمدیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے شرف یہ ہے کہ ویسا ہی عمل اس امت کا کوئی فرد کرتا ہے تو اس کو اس ایک عمل پر 10 گنا اجر ملتا ہے، اس کی نسبت 10 گنا اجر ملتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ یہی عمل، ایک ہی عمل، اگر وہ عام حالت میں کر رہا ہے تو 10 گنا اجر مل رہا ہے، مگر خصوصی حالتوں میں کر رہا ہے، خصوصی مواقع پر کر رہا ہے تو اس اجر کو اور کئی گنا تک بڑھایا جاتا ہے، اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ 700 گنا تک بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرما دیا الا ماشاء اللہ، بعض اعمال تو اللہ رب العزت اور جتنا چاہیں بڑھا دیتے ہیں ان کا اجر۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہی روزہ جو آپ رکھ رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، اس دوران روزے کی حالت میں جب آپ ایک نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا 70 فرائض کے برابر جو ہے وہ ثواب کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جتنا اللہ رب العزت چاہے جو ہے وہ اجر بڑھا دے۔ تو کیا ایک فرد جو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ سنتیں بھی ادا کر رہا ہے، دیگر نوافل بھی ادا کر رہا ہے، شام کو جو ہے وہ تراویح کے لیے کھڑا بھی ہو رہا ہے، تراویح کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور قرآن کے لفظوں کو شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ سنتا بھی چلا جا رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، یعنی یا جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے یا سماعت ہو رہی ہے، ہر ایک کا اجر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کیا ان اجور کا کوئی حساب یا شمار کر سکتا ہے؟ اور پھر اسی کو آپ جو ہے وہ اور بھی ذرا تصور کریں نا، کہ ایک یہ ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی نسبت جب آپ جو ہے وہ مسجد میں آ کر ادا کرتے ہیں تو 25 گنا اور جو ہے وہ اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر جامع مسجد میں کرتے ہیں تو 27 گنا جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر وہی نماز اسی رمضان کے مہینے کے اندر آپ جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ادا کر رہے ہوں تو 50,000 جو نمازوں کے ثواب کے برابر ایک نماز کا ثواب ہے، رمضان کے مہینے کی نسبت سے جو ہے وہ فرض اور 70 فرائض کے برابر جب بڑھ رہا ہوگا تو کیا اس کا حساب یا شمار کوئی کر سکے گا؟ آپ اندازہ کریں کہ کیا اس کا شمار کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر جو ہے وہ اگر وہی عبادت جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں دن اور رات کے اندر معمولات کے مطابق جو ہے وہ کی جا رہی ہے، پھر انہی میں ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی آ جاتی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اس کا کیا کوئی حساب لگا سکے گا پھر کہ کس قدر جو ہے وہ اجر دیا جا رہا ہوگا؟ تو جس قدر اللہ چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، مگر روزے کا معاملہ اور اس سے زیادہ دلچسپ ہے۔ الا الصوم کے الفاظ کے ساتھ فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم، صوم یعنی روزے کا معاملہ تو اس سے بھی مختلف ہے۔ انہ لی، یہ میرے لیے فرض رکھتا ہے، وانا اجزی بہ، اور جس قدر چاہوں گا، جیسا چاہوں گا تمہیں شمار نہیں کر پاؤ گے، کیسا جزا میں خود ہوں، جس قدر چاہو جزا دوں گا، اس کا کوئی حد و شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو کچھ نہ کچھ گنتی ہم نے کر لی نا کہ جو ہے وہ 50,000 نمازوں کے برابر ثواب، یا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے تو
ایک نماز جو ہے وہ عام جگہ پر جو پڑھی ہے اس کی نسبت جو ہے وہ 1,00,000 گنا زیادہ جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک فرض پڑھنے کا 1,00,000 گنا زیادہ ثواب، اس مسجد کی فضیلت یہ ہے نا۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر یہ تو ہم گنتی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، مگر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ یا روزے دار جانتا ہے یا میں جانتا ہوں کہ یہ فرد خالص میری رضا کے لیے روزہ رکھے ہوئے، لہٰذا جو چاہوں گا جس قدر چاہوں گا یہ شمار تو تم کچھ کر لو گے، تمہارے شمار سے بھی بالا تر ہے جس چیز کی جزا اللہ رب العزت خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اجر دوں گا، میری اس کے لیے جو ہے وہ خود ذات میں اپنی جو ہے وہ جزا کے طور پر جو ہے وہ اپنی رحمتوں کو نشاور کرنے کے لیے ہو جاتا ہوں، تو پھر اس کا کیا حساب ہوگا، کیا شمار ہوگا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وانا جی بھائی روزہ ایسی عبادت ہے، روزہ ایسی عبادت ہے کہ وہ فرد جس نے روزہ رکھا ہے وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ وہ لاکھ کہتا رہے، کوئی لاکھ جو ہے وہ دعویٰ کرتا رہے، حقیقی گواہ کوئی کسی کے روزے کا نہیں بن سکتا ہے، چاہے وہ اس نے ظاہری آثار اس کے دیکھ لیے ہیں، دن کا کون سا لمحہ کس حالت میں گزرا ہے، ہر وقت کا حساب یا وہ فرد کچھ خود رکھ سکتا ہے یا وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ حقیقت جانتی ہے، کوئی دوسرا بندہ اس کا حساب نہیں رکھتا۔ تو یہ روزہ ایسی عبادت ہے۔ نماز کا دیکھنے والا بتا سکتا ہے ہاں میرے سامنے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ جس کو دی ہے وہ بھی بتا سکتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دی گئی ہے، یا جس کے سامنے دی ہے وہ بھی بتا سکتا ہے، یا حج جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس کے لیے مناسک حج ادا کر رہا ہے ان لوگوں کے سامنے، وہ بھی بتا سکتے ہیں، مگر روزے کا کون بتائے گا کہ یہ روزے سے حقیقتاً ہے یا نہیں ہے، حقیقتاً ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر ہو سکتا ہے وہ سامنے کچھ نہ کھا رہا ہو مگر کسی ایسے موقع پر کھا لیا، ہو سکتا ہے سارا دن کچھ نہ کھائے، نیت کی یا نہیں وہ تو وہی جانتا ہے جس نے نیت کی ہے، روزے کی نیت کی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر ہی روزہ ہوگا نا۔ جب اس نے سحری کی ہے یا نہیں کی ہے قطع نظر، سحری تو میرے سامنے کر رہا تھا مگر اس نے دل میں نیت کی ہے یا نہیں کی ہے یہ تو وہی جانتا ہے نا۔ تو اس لیے روزے کے اجر کے بارے میں اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ وہ کس قدر ادا، اور یہ روزے کا اجر اس قدر کیوں ہے۔ آئندہ جو ہے وہ جو گفتگویں ہونی ہے اسی پس منظر میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں، روزے کا اس قدر یہ اجر کیوں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، اور اسی کو سننے کی خاص جو ہے وہ مشق اور ترتیب قائم کی جاتی ہے رمضان کے مہینے کے اندر ہی۔ سنانے والے سنا رہے ہوتے ہیں، سننے والے سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، اور یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ نزول دو طرح کا ہے، نزول دو طرح کا ہے۔ ایک ہے یکبارگی نزول، ایک ہی دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر دوسرا نزول جو ہے وہ نجمن نجم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین 23 سالہ عرصے کے اندر آہستہ آہستہ، تقریباً 23 سالہ عرصے کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے بقدر ضرورت بقدر موقع تھوڑا تھوڑا کر کے آپ تک پہنچایا گیا۔ یعنی ایک نزول جو ہے وہ آسمان دنیا پر جو ہوا ہے لوح محفوظ سے، جس کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو ایک قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا، جو ایک ہی رات میں ایک ہی دفعہ سارے کا سارا نازل ہوا ہے، وہ یہ رمضان المبارک کا تو مہینہ ہے۔ اور اللہ کا کلام جب اس مہینے میں نازل ہوا ہے، اسی کے متعلق جو ہے وہ اس آیت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر وہ بابرکت رات ہے، کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے۔ جب اس کلام کو ہم نے اس مہینے میں نازل کیا ہے تو پورا مہینہ اس برکت کے ساتھ جو ہے وہ گزرے گا کہ جو بھی اس کے ساتھ منسلک رہتا ہے، جو بھی اس کے ساتھ مشغول رہتا ہے، جو بھی اس کو سنتا ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے، جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، جو اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنی زندگیوں پر اس کے بتائے ہوئے تمام احکام کو لاگو کرتا ہے، سارے سابقہ گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے درجات بھی بلند سے بلند تر کیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ روزے کی حالت میں یہ کر رہا ہوتا ہے تو اجر کا کوئی حساب کوئی نہیں لگا سکتا ہے، اس کا حساب جو ہے وہ پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے اور کس قدر جو ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ جو ہے وہ معاف کیے جا رہے ہیں انہی کی برکتوں سے۔ بھئی وہ بڑے سے بڑے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں تو تبھی تو پہلے عشرے سے گزرنے کے بعد دوسرے مغفرت کے عشرے میں داخل ہوتے ہوئے جو ہے وہ نارے دوزخ سے آزادی کے عشرے تک پہنچ جاتے ہیں اور نارے دوزخ سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو یہ اس کے جو ہے وہ سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں نا کہ اس کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کہ جو سارا سال جو ہے وہ ممکن نہیں ہو رہا تھا کسی کے لیے، اس مہینے میں ممکن ہو جاتا ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان،
کہ یہی وہ کلام جو نازل کیا گیا اس مہینے میں، جس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت کا سارا سامان موجود ہے، اور اس کے اندر حقیقت سے متعارف کروانے والی واضح علامتیں اور نشانیاں موجود ہیں، بینات موجود ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تو یاد رکھنا کہ جس مہینے کے اندر جو ہے وہ یہ نازل کی گئی ہے، اس مہینے کو اگر تم پاؤ، تمہاری زندگی میں اس کے ایام آ گئے، تمہاری زندگی میں اگر اس کے ایام تمہارے سامنے یہ مہینہ پہنچ گیا، تم اس میں موجود ہو، تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس کے روزے رکھو، ٹھیک ہے؟ تمہارے لیے پھر لازم ہے ھدی للناس وبینات من القرآن والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، فمن شاہد منکم الشہر، تم میں سے جو بھی پائے اس مہینے کو۔ اب تمہارے سامنے یہ مہینہ سایہ فگن ہے، پہلا عشرہ جو ہے وہ اپنے انوار جو ہے وہ بکھیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور اگلے 2 عشرے ہمارے سامنے ہیں۔ جس قدر تندہی کے ساتھ آغاز کیا ہے، اگلے مراحل بھی اسی قدر تندہی کے ساتھ جو ہے وہ طے کرتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ فیوز و برکات کو سمیٹتے چلے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما۔